السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین اکرام، قرآن خدا کی آواز ہے، قرآن خدا کی کتاب ہے۔ قرآن ایک واسطہ ہے اور ایک ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے خدا اپنے بندوں سے بات چیت کرتا ہے۔ قرآن دنیا میں خدا کا ایک محسوس نمائندہ ہے۔ قرآن ان لوگوں کا سہارا ہے جو لوگ خدا کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا چاہتے ہیں۔ قرآن ایک پیمانہ ہے جس سے انسانوں کی خدا پرستی کو ناپا جا سکتا ہے۔ اگر یہ سوال کیا جائے کہ کوئی شخص اپنے متعلق یہ معلوم کرے کہ اس کو خدا سے کتنا تعلق ہے، تو اس سوال کا ایک ہی جواب ہوگا، وہ یہ ہوگا کہ آدمی اپنے اندر ٹٹول کر دیکھے کہ اس کو قرآن سے کتنا تعلق ہے۔ قرآن سے تعلق ہی خدا سے تعلق کا اصلی مظہر ہے۔ آدمی کو قرآن سے جتنا لگاؤ ہوگا، خدا سے بھی اتنا لگاؤ ہوگا، اور قرآن اس کی محبوب ترین کتاب ہوگی۔ اپنے مالک اور اپنے رب اور اپنے پیدا کرنے والے یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کرتا ہوگا، وہی شخص قرآن شریف سے محبت کرے گا، اسی کو قرآن کا علم محبوب ہوگا۔ جس طرح خدا کو پانے کے لیے اور خدا کی ہستی کو سمجھنے کے لیے اور خدا کی قدرت کو جاننے کے لیے ہمیں قرآن کی ضرورت پڑتی ہے، اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہچاننے کے بعد قرآن ہماری سب سے محبوب ترین چیز بن جاتی ہے۔ قرآن ہماری سب سے محبوب کتاب بن جاتی ہے۔ قرآن ایک نصیحت ہے جو مالک کی طرف سے بندوں کی طرف بھیجی گئی ہے۔ قرآن کے اندر سب کچھ ہے۔ قرآن کے اندر وہ چیز موجود ہے جس کو انسان کہیں اور نہیں پا سکتا۔ قرآن انسان کی دنیاوی زندگی کی بھی ضرورت ہے اور آخرت کی بھی ضرورت ہے، اس لیے انسان کو اپنی ترقی اور اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے قرآن کی ضرورت پڑے گی۔ قرآن کا علم حاصل کیے بغیر انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضامندی کو حاصل نہیں کر سکتا اور اپنی منزل کو حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان قرآن کا علم حاصل کرے۔ میں آپ سب کو اس حقیقت سے آگاہ کرنا چاہتی ہوں کہ جس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کا نزول آہستہ آہستہ کیا تاکہ اس پر عمل کرنا آسان ہو جائے اور اس کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ قرآن کا نزول اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آہستہ آہستہ اور 23 سال کے عرصے میں کیا۔ اسی طرح سے کوئی طالب علم اگر قرآن کا علم سیکھنا چاہے تو وہ 1-2 دن میں نہیں سیکھ سکتا، یا ایک تقریر سن کر یا ایک کتاب کا ایک صفحہ پڑھ کر وہ قرآن کا عالم بننے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ قرآن کا علم وہ ہے جس کو سمجھنے کے لیے اور جس کو سیکھنے کے لیے انسان کو اپنی زندگی کے سالوں خرچ کرنا پڑیں گے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے تفہیم القرآن کی تصنیف 30 سال کے عرصے میں مکمل کی۔ اگر آپ قرآن کا علم سیکھنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو اپنے وقت کی قربانی دینا پڑے گی، اور یہ یاد رکھیے کہ اگر آپ نے 2 قدم اس راستے پہ چلے یا اس راستے پہ 10 قدم چلے تو آپ کامیاب ہوئیں گے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو علم حاصل کرنے جاتا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ موجودہ دور کے مسلمان، خصوصی طور پہ ہندوستان کے مسلمان، وہ قرآن کے حقیقی علم سے بے بہرہ ہیں۔ ان کو قرآن کا حقیقی علم نہیں، وہ سنی سنائی باتوں پہ عمل کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک تقریر سن لی، دو تقریر سن لی، ایک کتاب پڑھ لیا، اخبار میں کوئی آرٹیکل پڑھ لیا، اس پر عمل کرتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ خود سے قرآن شریف کا مطالعہ کرو، اور مطالعہ کرنے کے بعد اپنے دل کو ٹٹولو اور سوچو اور سمجھو کہ اللہ کی کتاب تم سے کیا کہتی ہے۔ جب تک کہ تم خود مطالعہ نہیں کرو گے، خود پڑھو گے نہیں، تو تم کوئی رائے قائم نہیں کر سکتے۔ جب آپ خود قرآن پڑھیں گے تبھی قرآن کا مزاج سمجھیں گے، اور تبھی قرآن کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزار سکیں گے۔ اور اگر قرآن کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق آپ نے زندگی گزاری تو آپ کی موت بھی قرآن کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوگی، اور آپ کی زندگی کا خاتمہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضامندی کے ساتھ ہوگا۔ یہ وہ راستہ ہے جس کی منزل جنت ہے، یہ وہ راستہ ہے جس کی منزل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضامندی ہے۔ لہٰذا میرا ساتھ دیجیے اور قرآن کو سیکھنے کے لیے ایک قدم بڑھا دیجیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے
کہ وہ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے اور قرآن کے علم کے نور کو ہمارے دلوں میں داخل کر دے۔ آئیے بغیر وقت کو ضائع کیے ہوئے اپنی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ خطابا۔ یہ سورہ نبا کی 37ویں آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا رعب اور جلال بیان کیا گیا ہے، اور اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی 2 صفت بیان کی گئی ہے۔ پہلی صفت رب ہے، دوسری صفت رحمان ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں اس کی تفسیر کروں، پہلے ترجمے پہ دھیان دیجیے۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، رب السماوات والارض، وہ پروردگار ہے آسمانوں کا اور زمین کا۔ رب السماوات والارض، وہ پروردگار ہے۔ رب کا مطلب پالنے والا ہے یا مالک ہے، سماواتی آسمانوں کا، والارض اور زمین کا۔ ارض معنی ہوتا ہے زمین، یعنی وہ زمین کا اور آسمانوں کا پالنے والا ہے۔ وما بینہما، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، یعنی جتنی بھی چیزیں، جتنی بھی مخلوق، جتنے بھی چرند پرند جانور، جو کچھ بھی زمین اور آسمان کے درمیان ہے، ان سب کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ پالنے والا ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما، اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان اور ان دونوں کے درمیان جتنی بھی چیزیں موجود ہیں ان سب کا پالنے والا ہے۔ اب آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک صفت بیان کی جا رہی ہے، وہ صفت رحمان، اور وہ بڑا ہی ٹوٹ کر رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک صفت بیان کی گئی ہے، وہ صفت رحمان ہے۔ رحمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت بڑی صفت ہے، اور یہ ایک اسم اعظم بھی ہے۔ اس کے ذریعے سے اللہ کو پکار سکتے ہیں اور دعا کر سکتے ہیں، اور یہ اتنی بڑی صفت ہے کہ اسی کے نام سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کے اندر ایک پوری سورت رکھی ہے جس کا نام رکھا گیا ہے سورہ رحمان۔ بغیر کسی تفصیل میں جاتے ہوئے یہاں پر اتنا کہنے پہ اکتفا کروں گی، رحمان کا مطلب ہوتا ہے ٹوٹ کر رحم کرنے والا، کیونکہ رحمان فعلان کے وزن پر ہے۔ فعلان کا مطلب ہوتا ہے جب ہم کہیں گے عطشان یعنی پیاسا، تو اتنا پیاسا ہو، اتنا پیاسا ہو کہ پیاس کی وجہ سے وہ آدمی مرنے لگے تو اس کو ہم عطشان کہتے ہیں۔ اسی طرح رحمان یعنی بے انتہا رحم کرنے والا ہے۔ آگے آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، لا یعنی نہیں، یملکونا وہ لوگ اختیار رکھتے ہیں، منہ اس سے، خطابہ بات چیت کرنے کا۔ لا یملکونا وہ لوگ اختیار نہیں رکھتے ہیں، منہ اس سے، خطابہ بات چیت کرنے کا۔ لا یملکون منہ خطابہ وہ لوگ اس سے بات چیت کرنے کا اختیار نہیں رکھتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میدان حشر کا نقشہ کھینچا ہے کہ میدان حشر میں جب تمام مخلوق اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑی ہوگی تو کوئی کتنا بڑا ولی ہو یا کتنا بڑا نبی ہو یا کتنا بڑا فرشتہ ہو، کوئی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے بات چیت کرنے کا اختیار نہیں رکھے گا مگر اسی کو جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود اجازت دیں گے۔ تو یہاں پر اس میدان حشر کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کوئی بولنے کا اختیار نہیں ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کے منہ پر مہر لگا دیں گے، صرف اسی کی زبان کھلے گی جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود اس کی اجازت دیں۔ یہ میدان حشر کا ایک نقشہ ہے۔ جب حشر اور نشر قائم ہوگا تو اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے، اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا غصہ شباب پر ہوگا اور کوئی بھی نبی یا کوئی بھی ولی زبان کھولنے کی ہمت نہیں کرے گا۔ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر جائیں گے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف بیان کریں گے، بہت لمبے عرصے تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف بیان کریں گے، اور ایسی تعریف بیان کریں گے جو آج تک کسی نے نہیں بیان کی ہوگی۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا، یا محمد ارفع راسکا، اے محمد اپنے سر کو اٹھاؤ، سل مانگو توتا تمہیں دیا جائے گا۔ یہ مقام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، اور یہی مقام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے، اور آیت میں اسی کو مقام محمود کہا گیا ہے۔ اس واقعے کی اور اس منظر کی اصلی حقیقت بخاری اور مسلم کی روایتوں میں بیان کی گئی ہے۔ یہاں پہ میں نے سرسری طور پر اس کا تذکرہ کر دیا ہے۔ کسی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے بولنے کی ہمت نہیں ہوگی۔ آئیے آگے کی آیت کو دیکھیے۔ اب آگے کی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یوما جس دن، یقوم الروح
जिब्राईल अलैहिस्सलाम खड़े होंगे, वल मलाइकतु और फरिश्ते खड़े होंगे, सफ़ा सफ़ बांध कर, यौमा उस दिन, यकूमु खड़े होंगे, रूहु रूहु का मतलब है जिब्राईल अलैहिस्सलाम, वल मलाइकतु और फरिश्ते खड़े होंगे, सफ़ा सफ़ बांध कर, यौमा यकूमु रूहु वल मलाइकतु सफ़ा, और जिस दिन फरिश्ते और जिब्राईल अलैहिस्सलाम सफ़ बांध कर अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने खड़े होंगे। ला यतकल्लमूना, ला यानी नहीं, यतकल्लमूना वो लोग बातचीत करेंगे, ला यतकल्लमूना वो बात नहीं कर सकेंगे, इल्ला का मतलब है मगर मन अजीना जिसको अजीना लहुर रहमान इजाज़त दे, अजीना यानी इजाज़त दे, लहुर रहमान यानी रहमान यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिसको इजाज़त दे वही बात करेगा। ला यतकल्लमूना वो लोग बातचीत नहीं कर सकेंगे, इल्ला मन अजीना लहुर रहमान मगर जिसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला इजाज़त दे, वक़ाला सवाबा और जब वो बात करेगा तो वक़ाला सवाबा और वो ठीक बात कहेगा, वक़ाला सवाबा और वो ठीक बात कहेगा। ला यतकल्लमूना वो लोग बातचीत नहीं कर सकेंगे, इल्ला मन अज़ीना लहुर रहमान मगर जिसको रहमान इजाज़त दे, वक़ाला सवाबा वो ठीक बात कहेंगे। इसमें भी यही बात बयान की गई है कि क़यामत के दिन या उस दिन जिस दिन हश्र कायम होगा, उस दिन जिसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला सिफारिश की इजाज़त देंगे वही सिफारिश करा सकेगा, और जिसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला इजाज़त नहीं देंगे तो वो किसी की सिफारिश नहीं करा सकेगा। वो हक़ीक़ी फ़ैसले का दिन होगा, वहाँ पर इंसान के आमाल का सिक्का चलेगा और इंसान की नेकियों के मुताबिक उसको जज़ा और सज़ा दी जाएगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान के ज़रिए ये पैगाम सारी दुनिया के इंसानों के लिए देता है कि लोगों अपने अमाल को दुरुस्त कर लो इससे पहले कि तुम मेरे पास लौट कर आओ। जब तुम मेरे पास लौट कर आओगे तो सिर्फ़ और सिर्फ अमाल देखा जाएगा, तुम्हारा न सब कुछ काम नहीं आएगा, न तुम्हारी रिश्तेदारी काम आएगी, न ये काम आएगा कि तुम अम्बिया के बेटे थे या तुम वली के बेटे थे, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारे काम और तुम्हारे अमाल देखे जाएंगे। इसकी निशानदही इस हदीस से होती है। इस हदीस को सुनिए जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, लम युस्रि नसबहु मम बता अमलहु, जिसके काम ने उसको पीछे कर रखा हो उसका नसब उसको आगे नहीं बढ़ा सकता। एक और हदीस नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को मुखातब किया, या फ़ातिमा बिनते मोहम्मद, इसी तरह अपनी फूफी सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को मुखातब किया, या सफ़िया बिनते अब्दुल मुत्तलिब, तुम कल क़यामत के दिन अल्लाह के अज़ाब से बचने के लिए आमाल की तैयारी कर लो, तुम्हारे बाप का नसब तुमको अज़ाब से नहीं बचा सकता। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी दुख्तर को ये ऐलान कर दिया तो कोई नबी का उम्मती होने का दावा करे और वो गुनाह करते रहे तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको अज़ाब से कैसे बचा सकते हैं। ये कुरान की और इस्लाम की सबसे बड़ा ऐलान है कि सिर्फ़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के आमाल का सिक्का चलेगा। अगर हम अपनी निस्बत नबी से करें या अपनी निस्बत किसी वली से करें और काम अच्छे ना करें तो हमारी निजात का कोई रास्ता नहीं है। हमारी निजात का रास्ता सिर्फ़ और सिर्फ कुरान और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्मों पर अमल करने में है। इस्लाम इंसाफ का मज़हब है और ये इंसाफ की सबसे बड़ी दलील है। इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमा दिया कि किसी की सिफारिश किसी को अल्लाह के अज़ाब से नहीं बचा सकती, बल्कि तुम्हारे अपने अमाल ही अल्लाह के अज़ाब से बचा सकते हैं। इसलिए अमाल को दुरुस्त करो, नियतों को दुरुस्त करो, अक़वाल को दुरुस्त करो, अपनी सुबह को दुरुस्त करो, अपनी शाम को दुरुस्त करो, अपनी रात को दुरुस्त करो और अपनी ज़िंदगी को दुरुस्त करो। अगर तुम एक साफ़ शफ़ाफ़ और गुनाहों से पाक और तौबा से भरी हुई ज़िंदगी लाए तो तुम्हारे लिए निजात यकीनी है, तुम्हारे लिए खुदा की रज़ामंदी यकीनी है। अगर तुम गुनाहों से भरी हुई ज़िंदगी लाए, किसी की सिफारिश के भरोसे मत बैठना, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के यहाँ हक़ीक़ी इंसाफ है। यही कुरान की आवाज़ है और यही अल्लाह का पैगाम है। वमा अलैना इल्लल बलाग। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।